لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد النبي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. بجھتے ہوئے ہر دل کو جلا دیتا ہے، بجھتے ہوئے ہر دل کو جلا دیتا ہے، قرآن بصیرت کو بڑھا دیتا ہے. اخلاص سے تم اس کی تلاوت کیا کرو، اخلاص سے تم اس کی تلاوت کیا کرو، جینے کا ایک انداز سکھا دیتا ہے. محترم سامعین کرام اور حاضرین مجلس، آج کی اس پرلطف اور باوقار مجلس میں میں حضرات کے سامنے قرآن مقدس جیسی کتاب کے انقلابی اور آفاقی پہلو پر لب کشائی کی جرت حاصل کر رہا ہوں. یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ قرآن مقدس ایک ایسی انوکھی اور نرالی کتاب ہے جس کا ہر باب، جس کی ہر صورت، جس کی ایک ایک آیت حکمتوں سے لبریز ہے، جس کی حقانیت و صداقت پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے، جس کی نورانی تصویر سے ارض و سما روشن اور تابناک ہے. یہی وہ قرآن مقدس ہے جس کی عظمت و مرتبت کی قسم معصوم ملائکہ کھاتے تھے، جس کی انوار و برکات سے درندہ صفت انسانیت کو حیات آخری کا پیغام ملا، جس کی حقانیت سے سسکتی انسانیت کو وحدہ لا شریک لہ کا درس ملا. یہی وہ معجزہ ہے جس نے وحشت و بربریت کے خون دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کو امن و انصاف، مروت و مودت، الفت و محبت، اتحاد و اتفاق اور بھائی چارگی کا سبق سکھلایا. جس نے مردہ دلوں کے اندر اپنی تابانی و جولانی بخشی. عرفانیت سے کفرستان کو ایمانیات سے سرفراز فرمایا. جس نے ضلالت و جہالت، ظلم و ستم، جور و جفا، قہر و غضب کی اندھیری کوٹڑیوں میں علم و عمل کے دیے روشن کر دیے. یہی وہ زندہ جاوید کلام ہے جس کی فصاحت و بلاغت نے عرب کے بڑے بڑے فصحا، بلغا، ادبا اور ماہرین علم و ادب کے شہ سواروں کو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ کے بانگ دہل چیلنج کیا. یہی وہ قرآن مقدس ہے جس نے گنگوں کو قوت گویاہی کی صلاحیت بخشی، جس نے سوئی ہوئی قوم کو خواب غفلت سے بیدار کر کے ان کے دلوں میں عزت و عظمت، حرمت و مرتبت، امانت و دیانت، عفت و عصمت، مروت و شجاعت، کرم و سخاوت، عبادت و ریاضت، عقل مندی و دانش مندی، ایمانی و روحانی اسلامی جذبات کی تعمیر کی. یہی وہ قرآن عظیم ہے جس کی عظمت و مرتبت کی قسم معصوم ملائکہ کھاتے تھے، جس کی حقانیت و صداقت کی قسم سرزمین عرب کھاتی تھی، جس کی علوم و معرفت کی قسم عرب کے بڑے بڑے فصحا کھاتے تھے، جس کی امتیازی شان اور نورانی صورت کو دیکھ کر بڑے بڑے رؤسائے وقت تھرا اٹھتے تھے، جس کی تلاوت نے قلوب پہ ایسا گہرا اثر ڈالا کہ حضرت عمر فاروق جیسے انسان کو ایمان لانے پر فریفتہ کر دیا، جس نے مردہ دلوں کے اندر اپنی شمع نورانی سے ایسی دستک دی. جو قرآن کا دشمن تھا اس کا شیدائی بن گیا، جو قرآن اور اہل قرآن سے بغض و عناد رکھتا تھا قرآن کا سچا دوست اور سچا عاشق بن گیا. جو قرآن کو جھٹلاتا تھا وہ اسے کلام الہی کے ماننے پر مجبور ہو گیا. جو قرآن کی تلاوت سے کتراتا تھا تلاوت قرآن اس کے شب و روز کا شیوا بن گیا. جو قرآن کو نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا کلام کہتا تھا، قرآن کی صرف ایک آیت نے اس کی زندگی میں اپنی جامعیت کی روح پھونک دی. وما علینا الا